پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ یہ 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ری پلے تھا۔ عوام سے آزادانہ انتخابات کا حق چھین لیا گیا اور ریاستی مشینری اور اداروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ہدایات دی تھیں انہیں بری طرح سبوتاژ کیا گیا اور گلگت بلتستان الیکشن نے 26 جولائی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور عوام کو ان کا جمہوری اور انتخابی حق واپس دلا کر دم لیں گے۔ نیب، ایف آئی اے اور دیگر حکومتی ادارے جھوٹے مقدمات قائم کر کے سیاسی لوگوں کا سے انتقام لے رہی ہیں۔ ہم اس احتساب کے نظام کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ تحریک کی رفتار کو تیز کیا جائے گا اور کورونا کی آڑ میں جو جلسوں پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے ہم حکومت کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جلسے شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہو کر رہیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تاخیر کا پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے نوٹس لیا کہ آخر کیوں اور کس وجہ سے اس کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شوگر مافیا کو 400 ارب روپے کی سہولت دی گئی اور جس افسر نے چور پکڑا اس افسر کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایف بی آر کے مستعفی ہونے والے چیئرمین شبر زیدی نے جو اعترافات کیے ہیں در حقیقت وہ عمران حکومت کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے۔ اس حکومت کی دیانت اور امانت کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔ شبر زیدی نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کے بارے میں ان کی بدعنوانیوں کی فہرست پیش کی تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے تو مجھے عمران خان نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، یہ ہمیں فنڈ کرتے ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا مرکزی ڈھانچہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ دھاندلی کے عادی ہیں، یہ اس طریقے سے اراکین کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے بھی ہم انتظام کر رہے ہیں کہ اس کا کس طرح راستہ روکا جائے گا، لیکن طریقہ کار ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس سے پہلے بھی تحریکیں چلی ہیں اور ان تحریکوں میں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ عوام نے اپنی طاقت کے ذریعے سے فیصلے منوائے ہیں اور طاقتور قوتوں کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک کرنے پڑے ہیں۔